بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس رات یہ فیصلہ سنایا تھا، اس فیصلے سے لے کے آج تک میں نے کہا تھا یہ کیسا فیصلہ ہے، اس فیصلے کا لاشا اٹھا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کا اپنا ادارہ سپریم کورٹ کہے گا کہ یہ لاشا بھاری ہو گیا ہے، اور وہ بھی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں گے۔ یہی بات آج فیصل صدیقی معروف وکیل کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وقت آئے گا سپریم کورٹ اپنا ہی یہ فیصلہ تبدیل کر دے گی۔ کوئی ایسا قانونی ماہر نہیں ہے جو اس فیصلے کو اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے یا یہ آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اب جس شخص کو کمزور کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، وہ تو عربی جیل سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، لیکن رائٹ نو عمران خان کی میں فتح جس کو کہہ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمت جواب دے گیا، وہ کیا ہے۔ ہم آئے تھے، ہم سماعتوں کے دوران، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے محافظ ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ جناب کہ اس فیصلے کے اوپر تنقید کیوں ہوئی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس منیر کے فیصلے کے اوپر بھی کوئی اس وقت تنقید نہیں کرنے دیتا ہوگا، وجہ کیا تھی؟ اس وقت ملک میں جو طاقتور حلقے تھے، اس وقت ملک کے جو پاورفل لوگ تھے یا ریاست کے حق میں وہ فیصلہ تھا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، یہ ان کے حق میں ہے کیونکہ سب عمران خان کو باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں مولوی مشتاق نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا پہنایا تو ظاہر ہے اس وقت کیا کچھ ہوا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اس وقت بھی کوئی فیصلے پہ تنقید نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ بھی جسٹس منیر کے فیصلے کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مولوی مشتاق کے اس سنائے گئے فیصلے کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ وقت گزر گیا، اس کی وجہ یہ ہے کل شاہ محمود قریشی نے جو بات کی تھی کہ مورخ کا قلم نہیں رک سکتا۔ آپ حکومت کے ذریعے، باقی ہر چیزوں کے ذریعے صحافیوں کو، میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ دان نہیں رکتا۔ اب کیا کیا گیا؟ آج دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ بتایا گیا جناب فیصلے میں سکم بتائیں، تنقید نہ کریں، برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو انہوں نے کہا وہ مان لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے، پھر کہا گیا کہ ایف آئی اے جو حکومت کے ادارے ہیں وہ خاموش نہ بنے، وہ بھی ایکشن لیں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بنا دی ہے۔ وہ JIT 6 افراد کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ جو ہے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل IG کی سربراہی میں، اور ان کو 15 دنوں کا ٹاسک دیا گیا ہے، جس میں FIA کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو IB کے لوگ ہیں، ISI کے لوگ ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایک نمائندہ ہوگا جو 20ویں گریڈ سے اوپر نیچے نہ ہو۔ DIG اسلام آباد پولیس ہے، اور PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے، اور اس کے کہا گیا ہے کہ جناب JIT عدلیہ مخالف مہم اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے والوں کا تعین کرے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، کوئی مہم، کوئی پروپیگنڈا ججز یا عدلیہ کی ساکھ کو متاثر نہیں کرتا، ججز کے فیصلے متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قاضی صاحب باقی سب کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ نے تاحیات نا اہلی والا کیس کیوں اس کو ریورٹ کیا؟ یہ میرا تو فیصلہ نہیں تھا، تو ساکھ کیا صحافیوں نے متاثر کی یا آپ کے ان ججز نے کی تھی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ انٹیلیجنس اداروں کے اوپر آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش رہیں گے کہ تنقیدی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ آپ نے مرضی سے فیصلہ سنایا، صحافیوں کو حق دیں، اس ملک میں کروڑوں ووٹرز کا حق مارا گیا ہے، وہ احتجاج بھی نہ کریں، فیصلے پہ تنقید بھی نہ کریں۔ آپ تو کہتے ہیں فیصلے پہ تنقید کریں۔ اور ایک اور بات، یہ فیصلے پہ تنقید پہ اتنا کیوں کچھ ہو گیا ہے؟ یہ کیا مسلم لیگ نون سرگودا جلسے کے اندر مریم نواز شریف نے ججز کی تصویریں نہیں لگائی تھی؟ نمبر 1، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹ کے سامنے تقریریں نہیں کی گئی تھی PDM حکومت کے ہوتے ہوئے؟ اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ مخالف جب چیف جسٹس عمر عطا بریال تھے، کوئی JIT بنی تھی، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں
मुस्लिम लीग नून के लोग क्या जजेस की तस्वीर नहीं लेके आए थे? कोई जीआईटी बनी थी? ये सब कुछ ऐसा क्यों है कि आप आज ही करना चाहते हैं? यह बुनियादी तौर पे इमरान खान की फतह है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं? यह फतह इसलिए है कि उस फैसले का बोझ एक हफ्ता भी कोई उठा नहीं पा रहा, और अब आप रियासत की ताकत के जरिए बाजू मरोड़ के लोगों को खामोश कराना चाहते हैं कि सब कहें वाह वाह वाह, काजी फायज ईसा साहब आपने क्या शानदार फैसला कर दिया है कि आपने पाकिस्तान के करोड़ों वोटर्स से उनकी मर्जी की जमात को वोट देने का हक छीन लिया है, और आपने गैर जमहूरी ताकतों को एक छुरी दी है कि जाओ सियासी जमातों को जिबा करने शुरू कर दो इंट्रा पार्टी के नाम के ऊपर। और अगर कानून मौजूद ना हो तो कोई बड़े शख्स का केस हो तो पार्लियामेंट में वापस भेज दिया जाता है। लेकिन सियासी जमात थी, आप कहते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी फर्द के बुनियादी हुकूक नहीं मारे जा सकते क्योंकि नवाज शरीफ था, उसकी ताहयात नाअहली खत्म करनी थी। हां, सियासी जमात को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इमरान खान की इससे बड़ी और कोई फतह नहीं हो सकती, और यह उनकी अखलाकी फतह है। गो के कल उन्होंने बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उन्होंने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो लंदन मुआहिदा है उसके तहत चल रही है, और आज भी इमरान खान ने गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट या अदलिया के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। ये एक बहुत अच्छा वक्त नहीं है कि पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी का सरबराह जो है वो साबिक सरबराह या मुल्क का साबिक वजीर आजम ऐसी बातें कर रहा हो। और ये अदलिया के लिए भी ठीक नहीं है कि आपके अवामी सतह के ऊपर। और फिर इमरान खान ने कल कुरानी आयत का सूरह अल-माइदा की उस आयत का भी हवाला दिया था कि उस हद तक न चले जाओ दुश्मनी में कि आप अपने दुश्मन से भी इंसाफ ना कर सको। तो मेरे ख्याल से इमरान खान का हिसाब बराबर हो गया है कि अगर ऐसा होता तो लोग आज काजी फायज ईसा साहब के इस फैसले का दिफा कर रहे होते और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा करते। ये जीआईटी बनना इस बात का सबूत है। देखिए क्या करेंगे आप, लोगों को नोटिस जारी करेंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर काजी फायज साहब बुलाएंगे। काजी साहब को कैसा लगेगा? लोगों के ये एजाज में शामिल हो जाएगा कि मैंने उस काले फैसले के ऊपर तनकीद की थी और मुझे एफआईए ने ये किया था या फलां जीआईटी ने ये किया था। और ये आप देखिएगा एक और बात, मुस्लिम लीग नून ने जजेस के खिलाफ जो कैंपेन की थी, क्या मरियम नवाज ने उन ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं किया था? क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जजेस के लिए? लेकिन आप तहरीक इंसाफ के हवाले से ये करना चाहते हैं। दूसरा, 90 रोज में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए थे जब अदालत का हुक्म था? उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ था। 90 रोज में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन न कराए, कोई बात नहीं है। काजी साहब की अदालत में भी कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराए, फिर भी ये चीजें होंगी, नहीं चलेगा। अब वही इलेक्शन कमीशन जिसको काजी फायज ईसा साहब बहुत धमकियां दे रहे हैं, वो फिर धमकी दे रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करने की। और उनकी जानिब से नोटिफिकेशन एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जनाब ये जो इस वक्त बार बार इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं, फोरम से मुराद अदालतें हैं। तजवीज ज़ेर गौर है कि अगर इंतखाबी निशानात को तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो धमकी दे रहे हैं कि जनाब हम उन हलकों के अंदर इलेक्शन ताखीर करेंगे। अब लेकिन ये बाद में बात की है। उससे ऊपर कहा अगर इसी तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन दोबारा कह रहा है कि इलेक्शन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। और उधर मुल्क के मकबूल तरीन पार्टी को आपने बाहर निकाल के भी अगर इलेक्शन मुलतवी करना है तो फिर कोई बात तो नहीं है। लेकिन जावेद हाशमी जो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे। अब काजी साहब मुझे कहेंगे, आपको कहेंगे कि जी आप ये शुकूक व शुबहात पैदा ना करें, लेकिन काजी साहब क्या जावेद हाशमी को बुला के भी कहेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे? और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी भरपूर उखाड़ पिछाड़ आज इस्लामाबाद के अंदर हुई है। और जावेद हाशमी साहब ने खैर ये भी कहा कि इंतखाबी नतायज ये हैं कि 30 से 35% सीटें नून लीग के पास होंगी, 20% सीटें पीपल्स पार्टी के पास होंगी, बाकी आजाद होंगे और तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। यानी इलेक्शन से पहले ही ज़ाहिर है वो सुनाना। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है
کہ بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید کے استعفے کے متعلق الیکشن کمیشن کی آپ پریس ریلیز پہ کتنا یقین کریں گے، انہوں نے تردید کی تھی کہ استعفیٰ نہیں دیا، اور آج ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ ڈاکٹر سید جو آصف حسین ہے ان کو الیکشن کمیشن کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعجاز انور چوہان کا بلوچستان سے تبادلہ کر کے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا، یعنی بلوچستان اور پنجاب دونوں تبدیل ہو گئے، اور پنجاب میں وہ الیکشن کمشنر جس نے بتایا تھا کہ آروز کے معاملات کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس کس طرح مداخلت کر رہی ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے آپ نے وہ الیکشن ونگ اس طرف لے کے چلے گئے۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ وجہ کیا ہے، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ آج حبیب اکرم صاحب نے ملتان کے اندر سروے کیا ہے اور ملتان کی تمام سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف فاتح دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی ملتان سے مسترد کرنے پڑے ہیں۔ کیوں؟ اور آپ کو ایک اور بھی بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ملتان یہ فیصلہ سنا رہا ہے تو ملتان کے اندر ہی جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ اب بھی نہیں جیت پا رہے تو پھر آپ خیر منائیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد کو نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، زلفی بخاری کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ میں نے اس حلقے کا سروے کیا ہوا ہے N130 کا، اگر تھوڑا سا بھی الیکشن ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں سرپرائز آ سکتا ہے۔ اسی سرپرائز کے ڈر سے نواز شریف نے N130 کے علاوہ N15 جو مانسہرہ کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا رکھے ہیں۔ اب اگلی بات سن لیجئے، اگلی صورتحال یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے انہوں نے انٹرویو دیا، وہ کہتے ہیں میری خواہش تھی بلہ 2024 کے انتخابات میں ہوتا۔ جس دن بلہ پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا تھا، کراچی بیٹھ کے آپ نے کیا پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے کہا تھا یہ تو وہ ان کے اختیارات اور فلاں فلاں، اب نہیں ہوگا۔ آپ کے تو بڑے بھائی اور آپ کی بھتیجی اس دن تک گھر سے نکلی نہیں جب تک بلہ چھین نہیں گیا گا۔ ایسی فتح کا کیا کریں گے؟ ایسی فتح تو ہار سے بھی بری ہوتی ہے، ہار بھی گریس کے ساتھ ہو تو انسان اس کے ساتھ بھی جی لیتا ہے، لیکن آپ ایک ایسی جیت کے ساتھ ہوں گے جس کا آپ جشن بھی نہیں منا سکیں گے اور آپ شرمسار ہو رہے ہوں گے اس کو کلیم کرتے ہوئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔